अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। लिटरेचर की बात हो रही हो, पब्लिशिंग हाउसेस की बात हो रही हो या राइटर्स की, वो एक ही गिला करते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें कैसे सपोर्ट कर सकती है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में देखा जाता है कि इस तरह के बहुत सिस्टम्स इन प्लेस हैं, मगर अच्छी बात तो ये है कि अब पाकिस्तान में भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 2.2 मिलियन बुक्स पब्लिश होती हैं। इसको टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्ट कर सकती है, आज मजीद जानेंगे अपने इस एपिसोड में। हमारे आज के गेस्ट हैं सैयद उमर अमीर, जो कि CEO हैं एक बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच रमा, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर एंड रियली एक्साइटेड टू टॉक मोर अबाउट इट। उमर, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए राइटर्स के प्रॉब्लम्स, पब्लिशिंग के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रही है। सो हमारा जो प्रोडक्ट है दास्तान, तो इट्स बेसिकली अ बुक पब्लिशिंग मार्केट प्लेस। ये बेसिकली एक ऑनलाइन वेबसाइट आप समझ लें, जहाँ पर आप जाते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं एंड देन आप एक पूरा एंड टू एंड बुक पब्लिशिंग का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जहन में है कि अगर मैंने किताब छपवानी है तो मुझे उर्दू बाज़ार जाना है, फिर मुझे प्रिंटर ढूंढना है, फिर मुझे पब्लिशर ढूंढना है, फिर राइटर चाहिए, फिर डिज़ाइनर चाहिए, रजिस्टर होगी, मार्केटिंग होगी, वन स्टॉप शॉप है ये सब कुछ आपको मिलेगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो ऑन द वेबसाइट, गेट द मेंबरशिप और उसके आगे सारा काम हमारा है। सो हमारी टीम होती है वो आपको हर स्टेप पे गाइड करती है कि आपने पहले ये काम करना है, ये कंप्लीट हो गया है कि आप हमसे करवाएं या किसी और से करवाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इधर आएँ, फिर रजिस्ट्रेशन पे आएँ, फिर अब मार्केटिंग पे आएँ। और जब आपकी बुक सेल होना स्टार्ट होती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सस्टेनेबिलिटी कि क्या हम इससे पैसे कमा सकते हैं। सो हमारा प्लेटफॉर्म इज़ वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, जिसके थ्रू आप यहाँ से बैठकर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी किताबें सेल कर सकते हैं। और कोई भी बंदा US में, सऊदी अरब में, कनाडा में, वहाँ से परचेज कर सकता है, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी है वो परचेज कर सकता है और आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए अपने बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुई। हमारे जितने भी पब्लिशर्स हैं वो लोकल मार्केट में शायद सेल कर दें, इंटरनेशनल में कर भी दें, यू रियली डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग। बट विद आवर प्लेटफॉर्म यू कैन एक्चुअली सी एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपकी बुक परफॉर्म कर रही है, क्या सेल्स जा रही है एंड हाउ मच यू आर अर्निंग ऑन अ मंथली बेसिस। अच्छा, एक बात है कि बेस्ट प्रोडक्ट तब बनती है कि जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसी प्रोसेस से गुजरा हो, उसने वही फ्रस्ट्रेशन देखी हो, तो प्रोडक्ट बहुत बेहतर बनती है। आपने खुद एक किताब लिखी, तो क्या ये चैलेंजेस आपने फेस किए थे कि टेक्नोलॉजी कंपोनेंट नहीं होगा तो ये चीज़ चलेगी नहीं? जी, तो बेसिकली दास्तान को स्टार्ट करने का मेन मकसद ये था कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं एक बुक लिख रहा था, नॉवेल लिख रहा था, जो कि मैं जब पब्लिश करने के लिए निकला अराउंड 2011-12 में, तो उस टाइम तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जाता था कि एक नया ऑथर पब्लिश भी हो सकता है। और मैं जितने इदारों के पास गया, जितने लोगों का मुझे पता था, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट कि हर बंदे ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, आप पागल हैं, कैसे पाकिस्तान में नया ऑथर नहीं पब्लिश। अच्छा, इस शो पे बड़े लोग आते हैं जो कहते हैं अभी ये कहा कि हम पागल हैं, इसका मतलब है कुछ तो सक्सेसफुल है ना उनके लिए। तो वो सारे स्टेजेस मैंने खुद देखे और उसमें मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हमारा जो करंट बुक पब्लिशिंग का मॉडल है वो बहुत ज़्यादा पब्लिशर फ्रेंडली है, राइटर फ्रेंडली नहीं है। सो हमारा जो मॉडल है इट इज़ वेरी राइटर फ्रेंडली, जिसमें हर तरह से राइटर को प्रायोरिटाइज किया गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि राइटर कमाए। अगर एक राइटर की किसी न्यूज़ क्लिपिंग के बाद 1 मिलियन कॉपी सेल होती हैं तो राइटर को उस 1 मिलियन कॉपीज़ का शेयर मिलना चाहिए। देयर नीड्स टू बी अकाउंटेबिलिटी, रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए, जो एक आम गुफ्तगू तो वो नहीं है, तो वो चीज़ नहीं थी, एब्सेंट थी। तो हमने वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही उसको देखा कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो सकता है। तो हमने वो पूरी टेक बिल्ड किया कि किस तरह से ऑटोमेटिक पेमेंट रिसीव होगी, वो राइटर के अकाउंट में जाएगी एंड देन राइटर ऑल हैव टू डू इज जस्ट मार्केट। अच्छा, एक और चीज़ बात ज़रूर यहाँ करनी चाहूँगी मैं कि जब आप कहते हो कि अच्छा मैंने राइटर बनना है या मैंने पब्लिशिंग हाउस भी अगर आप कहोगे खोलेंगे, सब कहेंगे कि नहीं नहीं ये इट्स अ बैड आइडिया। सो ये चैलेंज भी राइटर्स बहुत फेस करते हैं कि पेरेंट्स ये कहते हैं अच्छा तुम बुक लिख लो मगर साथ कोई और जॉब भी कर लो, और ये मेरा ख्याल एक यूनिवर्सल मसला है, टेक्नोलॉजी से हट के भी राइटर्स को अक्सर ये सुनने को मिलता है। आपका क्या ख्याल है? इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप जब इस प्रोफेशन को बाकी प्रोफेशंस के साथ कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्रीज़ रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल हैं और उनमें आप कहें कि पे स्केल्स बहुत हाई हैं। राइटिंग के अंदर आपको टफ इसलिए होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि आपने किस को जाके सेल करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि हमारे एनिमेटेड स्टूडियोज़ आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एनिमेटेड फिल्म्स आप देख रहे हैं। अब एनिमेटेड स्टूडियो आप किसी के पास चले जाएं, उन सारों को एक ही रोना है यार कोई अच्छा राइटर नहीं मिल रहा, कोई स्क्रिप्ट ही दे दो। Are you the club between the? Yes, so we basically become that marketplace, या वो हम प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिसको मसले होते हैं वो दोनों पार्टियाँ हमारे पास आती हैं। मगर यहाँ पे एक और बात भी कहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है।
عموماً آپ رائٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ ذرا سے ٹیکنالوجی سے ویری ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی. اردو لٹریچر میں آپ نے بہت زیادہ یہ دیکھا ہوتا ہے. ہم کیسے ساروں کو کہیں کہ نہیں اب ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ, آپ یہ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا اور آپ کا کانٹینٹ ضائع ہو جائے گا. اس میں اب ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنی آڈینس کی سیگمنٹیشن کرنی پڑتی ہے. آج کل کی جو پاکستان کی میجورٹی آڈینس ہے 70% یوتھ ہے, وہ ساری ٹیک سیوی ہے اور وہ بہت زیادہ انگلش میں انٹرسٹڈ ہے کیونکہ ان کے پاس وہ پلیٹ فارمس انگلش سے ہی آئے تھے. جو آپ جن کی بات کر رہی ہیں وہ آپ کی سینئر ایک ہمارے رسپیکٹڈ رائٹرس کی کیٹیگری ہے. ان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی پیپر کے اوپر ہی مینوسکرپٹس لکھے ہیں اور اسی طرح ہی ان کی کتابیں چھپی ہیں. تو اب آپ ان کو جا کے کہیں یار یہ موبائل فون ہے, یہ کمپیوٹر ہے, اس پہ آپ ٹائپ کر کے دیں تو دے کین ناٹ ڈو دیٹ. ان کے لیے پھر آپ کو برج بنانا پڑتا ہے. یو نیڈ ٹو فائنڈ اے پرسن جو کہ ان کو اسی طرح سے آپ کانٹینٹ لیں اور آپ اسے اپنے حساب سے ٹرانسفارم کریں, یا آپ ٹائپ کر لیں اور آپ اس کو ڈیجیٹائز کر لیں. سو ہم بیسیکلی اب ہم جیسے جابس کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے, تو اس میں ایک جاب یہ بھی ہوتی ہے ٹرانسکرائبنگ کی یا کمپوزنگ کی, کہ ہمارے پاس بہت سارے سینئر آتھرز آتے ہیں, انہوں نے پیپر پہ لکھا ہوتا ہے یا وائس نوٹس ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک رائٹر ہے جو بہت اچھا ٹائپ کرتا ہے, اب ہی از لوکنگ فار جاب یا شی از لوکنگ فار جاب, تو ہم اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرا دیتے ہیں. مگر دیکھو یہ اتنا آسان نہیں, ٹرانسکرائب کرنا تو ایک اور چیز ہے, بٹ کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنا بھی اور اس کا وہ جو اسپرٹ آف دا بک کہتے ہیں وہ چینج بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو اسی وہ ایتھوز یا اس میں رکھنا کتنا ضروری ہے, اور یہ اس میں بھی پرابلم آتا ہوگا کافی زیادہ. تو اس میں ہمارا جو ماڈل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیچ میں بیریئر نہیں بنتے, ہم ان کو 1-on-1 کنیکٹ کرا دیتے ہیں. رائٹر کو کنفرم ہے کہ میری پیمنٹ داستان سے آئے گی, اور جو بندہ ہے جس نے کام کروانا ہے اس کو یہ کنفرم ہے کہ کام میری مطلب کا نہیں ہوگا تو میرے پیسے داستان واپس کر دے گی. سو دونوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہمارے پلیٹ فارم میں ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دونوں آپس میں جتنے مرضی نیگوشیشنز کریں, اینڈ ونس دے بوتھ ایگری کہ ہاں جی ہماری طرف سے کمپلیٹ ہے, دین وی ریلیز بوتھ دی پیمنٹ. جو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں, اینڈ ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ یورز, بٹ جو جنرلی بھی یونیورسل پلیٹ فارمز ہیں اس طرح کے, ان میں ویب اپلیکیشن اس کی زیادہ دیکھی جاتی ہے, تو یہ موبائل اپلیکیشن کیوں نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ موبائل اپلیکیشنز کے اندر اڈاپشن کے چیلنجز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے بھی فون میں اٹھا کے دیکھیں تو دا اونلی وے جس کے اندر پاکستانیز موبائل یوز کرتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں. پاکستانیز کبھی بھی اور انٹرٹینمنٹ میں اگر ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ ہے تو اس میں کیا ہے, کامیڈی ہے, اس میں انٹرٹینمنٹ سے مراد ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا استعمال کریں گے. یہ پاکستانی لائک 90% آف دا پاکستانیز اونلی یوز دس. اب جو آج کل نیو ایپس کمپنیز آئی ہیں تو تھوڑا تھوڑا ٹرینڈ آنا شروع ہے, آن لائن آرڈر کر لیں, کوئی چیز آرڈر کر لیں, آن لائن رائڈس بک کر لیں. تو اب اس میں آ کے کہوں آن لائن کتاب لکھ لیں اور میری موبائل ڈاؤن لوڈ کریں, تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اٹس اے ہیوج آسک. تو اس سے زیادہ آسان ہے کہ بندے کا یار یہ ویب سائٹ ہے, آپ اس کو کلک کریں اور کام شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کے فون میں اسپیس نہیں ہوتی, پھر موبائل ایپ انسٹال ہو جاتی ہے, تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اسے انسٹال کرواؤ, پھر وہ انسٹال دوبارہ انسٹال کرواؤ, تو وہ بہت خواری ہے. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے نا, موبائل ہیوی ہو جائے گا, مطلب پھر اس کا اپنا جو اس کا اصل کام ہے کہ کالز کرنا, میسیجز کرنا, وہ تو پھر اور پرابلم دے گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سا ٹیک اسٹیک جو ہے وہ اس میں یوز ہوتا ہے, کہ یہ جو اس کی ویب اپلیکیشن بھی ہے, کیا یہ باقیوں سے مختلف ہوتا ہے؟ بہت ساری آن لائن ٹیکنالوجیز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہم لوگ لیمپ کا ٹیک اسٹیک یوز کریں. اور کون سی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے علاوہ؟ آپ آپ کی PHP کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پھر آپ شارپ کے اندر کر لیتے ہو, جاوا میں کرتے ہیں, کچھ لوگ ڈفرینٹ طرح کے کوڈنگز اویلیبل ہوتی ہیں. ہمارے جو ٹیک لیڈ ہیں وہ جنرلی وہ یہ ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے جو اپنی ویب سائٹ بلڈ کی ہے وہ PHP کے اندر کی ہے, اور مین جو ہمارا لیمپ کا ٹیک اسٹیک ہے وہ استعمال کیا گیا. اور اس میں مین جو ہمارا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کسٹمائزیشن مل گئی تھی. اب بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے خالی ایک یہی چیز بنانی تھی, آپ ورڈپریس استعمال کر لیتے ہیں. تو وہ ایک آلریڈی فریم ورک بنا ہوا ہے, لیکن اس کو آپ اتنا زیادہ کسٹمائز اس حساب سے نہیں کر سکتے. پھر سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا انپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے جو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, کہ آپ کوئی بھی اگر ٹیک بلڈ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہو میں نے 10 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا اس پہ رکھا ہوا ہے, تو اس کی کوئی پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے. یہ تو انٹرنیشنلی ایک کانورسیشن ہو رہی ہے نا, کہ سیکیورٹی, ٹرانسپیرنسی, ہم بڑے بڑے اداروں کی بات کرتے ہیں, فیس بک بھی اس تنقید سے گزرتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کیا, ڈیٹا ہمارا جا کر رہا ہے. اور جتنے زیادہ نمبرز ہم کسی بھی ویب سائٹ یا کسی ایپ پہ دیکھتے ہیں, تو ایک ان آنیسٹی میرا بھی ایک ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ انفارمیشن دے رہی ہوں, یہ سیف ہے کہ نہیں. تو اس کو بھی کیسے انشور کیا جاتا ہے اپنے پلیٹ فارم کے علاوہ؟ آپ یہ بتائیں کہ اس کو انشور کیسے, ایز اے یوزر میں کیسے انشور کر سکتی ہوں؟ اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو اگر آپ کوئی بھی آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں تو SSL سرٹیفکیشن ہونی چاہیے. دیٹ مینس کہ آپ SSL سرٹیفکیشن سے مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویب سائٹ کے اوپر پیمنٹ کرنے جاتے ہیں نا, تو اوپر جو URL لکھا ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے. اچھا, سو اگر آپ کا وہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان پروٹیکٹڈ ہے.
दैट मीन्स कि कोई भी बंदा हमें इतनी अच्छी टिप मिल गई कि कोई भी बंदा पैसे जाया ना करें अगर वो ना हो, ठीक तो है। अक्सर जो हैकर्स होते हैं आपको वो सुनने में आता है जी मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट हैक हो गया, मेरा क्रेडिट कार्ड हैक हो गया। वो ये होता है कि वो उन्होंने पूरा वेब इंटरफेस वैसे बनाया था लेकिन वो ऊपर वेबसाइट का एड्रेस थोड़ा सा चेंज होता है। सो आप अगर वो सही तरह से ना देखें तो आपकी लाइक क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो वो थोड़ा सा जरा एक चीज़ होती है जिसको आपको देखना पड़ता है। फिर उसके अलावा सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस होती हैं जो आप लेकर इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिससे ये इंश्योर होता है कि हाँ जी ये आपका डाटा इसी के अंदर ही सेफ है। फिर आप कोडिंग के थ्रू उसको इंश्योर करते हो। तो इसके लिए जो एक तो ऑप्शन ये होता है कि देयर आर सम एथिकल हैकर्स, आप उनको एंगेज कर सकते हो, दे वो आपको वेट करके बता देते हैं क्या है। जब आपने ये टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा काम शुरू किया और राइटिंग पब्लिशिंग में शुरू किया, तो टेक्निकल रिसोर्स जब आपने हायर करने थे उसमें क्या चैलेंजेस रहे? टेक्निकल रिसोर्स के अंदर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो ये कि आपका इनएक्सपीरियंस रिसोर्स होता है। मैं जब प्लान 9 के अंदर आया था और मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो 6 महीने में यही सर पटकता रहता, भाई ये मुझे एक वेब पेज बना दो कि मैं आगे काम चला लूँ। वो फ्रेश लोग होते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, अच्छा ये बटन इधर से कैसे आएगा, इसके कलर कैसे चेंज होगा, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक मीनियल प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। दूसरा ये होता है कि जो आपके पास एस्टैब्लिश सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं दे चार्ज यू वे टू मच, तो वो एक अलग चैलेंज होता है। फिर उसमें एक और उससे भी बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप ये अज्यूम करें कि आपने हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपने एक पूरी वेब अपना प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया, स्केल कर लिया, उस पर यूजर्स भी आ गए, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो पीछे से अकाउंट के क्रेडेंशियल्स चेंज कर दे, आप क्या कर लेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। अनलेस और अनटिल यू योरसेल्फ हैव अ टेक बैकग्राउंड, या आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो प्रॉपर, या कोई मैकेनिज्म हो, या आपको कोई एजुकेशन हो कि भाई अपने आप को ऐसे भी प्रोटेक्ट करना है। यानी कि कोई बिजनेस चलाना है तो टेक ही होना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन आप टेक का को फाउंडर ले सकते हैं। आप हर काम कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो उसमें या आप को फाउंडर ले सकते हैं, या उससे भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट एडवाइस ही होती है कि आप कोई टेक का बंदा जो कि बहुत सीनियर है उसे एडवाइजर ले लें अपनी कंपनी के अंदर। सो इन माई फैमिली एंड माई सर्कल आई वॉज अ लिटिल बिट फॉर्चुनेट कि आई हैड सच पीपल अराउंड मी हु हेल्प्ड मी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने इसी तरह टेक की कोई कंपनीज हायर की और उन्होंने वो पीछे से एक्सेस चेंज कर दिया, एंड दे यूज्ड टू लाइक पे देम अ लॉट ऑफ मनी कि यार भाई हमें क्रेडेंशियल्स वापस कर दो, लेट अस एक्सेस द अकाउंट, हमारा बिजनेस सफर कर रहा है। तो वो चीजें थोड़ी सी टेक के अंदर हैं जो आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आयरन क्लैड होना जरूरी है कि जब आप लोग किसी से मुआहदा करें कि वो आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहा है तो आप यू मेक श्योर, बट फिर वो लॉयर्स फी आएगी और आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बहुत ज़्यादा एक लंबा साइकिल शुरू हो जाता है। जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये उसी तरह का काम कर रहा है, अपवर्क जैसे करता है जहाँ पे आप कर सकते हैं, फिर अमेज़ॉन का भी एक है जहाँ पे वो किताबें जो हैं वो डिजिटल होती हैं और आप पढ़ सकते हो। आपके एक्सपेंशन के बारे में क्या प्लान्स हैं? हम लोगों का अभी जो करंट ऑपरेशन है वो तो ये कि हमने पाकिस्तान के अंदर एंड टू एंड बुक पब्लिशिंग का पूरा जो चेन है वो हमने डिजिटाइज कर दिया है, इट्स फंक्शनल। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है रीजनल एक्सपेंशन के अंदर वो साउथ एशिया के अंदर एक्सपेंशन है, जिसमें ऑलरेडी हमारी 2-3 कंट्रीज़ के साथ जो उनके लीडिंग पब्लिशर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स हैं। हम उनके थ्रू ये काम कर रहे हैं कि अगर लेट से बांग्लादेश के अंदर से कोई ऑर्डर आता है या इंडिया में से कोई ऑर्डर आता है तो वो वहीं पर प्रिंट होकर शिप हो जाए और कॉस्ट भी इफेक्टिव सारा कुछ। तो उनके साथ हमारा इस तरह का मॉडल इस्टेब्लिश्ड हो कि वो फुलफिलमेंट सेंटर्स की तरह काम करें और उधर से जितनी सेल्स आती हैं, जितना रेवेन्यू आता है वो APIs के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट होता रहे और वहाँ से फिर हम पेमेंट्स की रीइंबर्समेंट यहाँ पे करते रहे। सो ये चीज़ें हम लोग पहले मैनुअली कर रहे थे, बट नाउ हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि हम इनको ऑटोमेट डिजिटाइज करें। भाई साउथ ईस्ट एशिया की कहानियाँ एक जैसी हैं, हम तो चाहेंगे सारे राइटर्स मिलकर ये कहानियाँ लिखें। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। उमर हमारे साथ है। उमर, मुझे ये बताएं, मैं आपके जब अवार्ड्स की लिस्ट देख रही थी, आप इतने यंग हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं आप। देखें, आपने कॉमनवेल्थ के रीजनल फाइनलिस्ट थे, यूनेस्को का अवार्ड जीता, तो ये इनकरेजमेंट तो आपको हुई होगी अपने काम को लेके। बिल्कुल, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको इनिशियली भी मेंशन किया कि हमारी जो फील्ड है इसके अंदर इस तरह का काम किसी ने नहीं किया, तो रिलेटिवली ये काफ़ी यूनिक काम था। तो उसमें बहुत चैलेंजेस रहे लोगों को समझाने में, भाई हम जो काम करें बहुत वैल्यूएबल है। तो जब इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपको रिकग्नाइज़ करती हैं कि आप एक अच्छा काम करें, तो वो फिर आपके पेरेंट्स का, सोसाइटी का ट्रस्ट थोड़ा और बिल्ड हो जाता है। तो ऑब्वियसली दैट हैज़ रियली हेल्प्ड। पेरेंट्स अब रिलैक्स्ड हैं कि तुम जो काम कर रहे हो ये ठीक है? A little bit। वो तो अभी भी ये कहते हैं कि जी 9 to 5 जॉब करो, बच्चा नौकरी नहीं करता। बस
Oh my God, یعنی کہ اتنے اوارڈ جیت کے بھی ان کا یہ ہے. اچھا یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جیسے تم بھی یوتھ کا حصہ ہو, تو یوتھ کی ہو رہی تھی کہ یوتھ کو بہت شوق ہے ٹیکنالوجی کا, پر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یوتھ ابھی تک جتنی ان کو انفارمیشن ہونی چاہیے, اویئرنیس ہے, وہ لیکنگ ہے. اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اب پاکستان میں آئی وڈ سے کہ اس وقت بہت گولڈن ٹائم ہے پاکستانی یوتھ کے لیے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا آج سے کچھ 6-7 سال پہلے, تو اس ٹائم بہت ساری چیزیں اویلیبل ہی نہیں تھی. اب یوتھ کے پاس بہت سارے انکیوبیشن ایکسلریشن پلیٹ فارمز ہیں, بہت سارے سپورٹ نیٹ ورکس ہیں. حکومت پاکستان کے کون سے انکیوبیشن سینٹرز ہیں, میں چاہوں گی آپ شیئر کریں, جو بھی دیکھ رہا ہے وہ انکیوبیٹ ہونا چاہتا ہے اپنے آئیڈیا کے ساتھ تو ضرور کرے. سو اس میں پلان 9 کا حکومت کا تھا, جدھر سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, دیٹ واز دا بگیسٹ پلیٹ فارم, اور وہ اب کافی حد تک اسکیل ہو چکا ہے. پلان 9 پہلے صرف لاہور میں تھا, اب ڈفرینٹ شہروں میں انہوں نے کھول دیا ہے, جو ریجنل پاکستان کے اندر ایکسپینشن ہے, ہر پروونس کے اندر ان کا سیٹ اپ ہے. NICs کا گروتھ کافی زیادہ آیا ہے. یونیورسٹی میں اور ایک سینٹرز جو ہوتے تھے ان کو انہوں نے فردر ٹرانسفارم کر کے یونیورسٹیز کے اندر انکیوبیشن سینٹرز اوپن کر دیے ہیں, جس کے اندر ہر یونیورسٹی کے اندر جو ریجنل بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں, جہاں پہ بچے اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس کرتے ہیں, وہیں سے انکیوبیشن میں آتے ہیں, وہاں سے مین جا کر اسٹیج پہ کمپیٹ کرتے ہیں. تو ایک پراپر چینل آپ کے لیے بنایا ہوا ہے. دیر از لاٹ آف کریکولم, فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے کریکولم اویلیبل ہیں. اسٹارٹ اپ پاکستان کے نام سے کمپٹیشن ہوتا رہتا ہے ریگولر, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو, اور یہ سارے وہ کمپٹیشنز ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں. اینڈ دے آل آفر ہینڈ سم اویئرنیس اس کی کیسے بڑھائیں؟ ابھی بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, تو اس کو کیسے اویئرنیس؟ اس کے لیے اس بندے کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی, اس سینس میں کہ وہ ٹیک پلیٹ فارمز کو تو ایٹ لیسٹ فائنل کرے, اس کو فالو کرے. آپ کے پاس اتنے سارے نیوز کے ویب سائٹس ہیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہو, ہمارے لیڈنگ جو سبسکرائب کر سکتے ہو, اور پھر وہ آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے, تو وہ ایک دم سے آپ کو انٹیمیشن آتی ہے. ایگزیکٹلی, تو آپ ان لیڈنگ نیوز پلیٹ فارمز کو سبسکرائب کر لیں, یا آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے فیوریٹ نیش کے اندر جو آپ کو انفلوئنسرز لگتے ہیں آپ انہیں کو فالو کر لیں. جو آپ کہتے ہو کہ یار مجھے فیشن میں بہت زیادہ پسند ہے, آپ تھوڑا سا سرچ کریں پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں کون سی کمپنیز کام کر رہی ہیں, ان کے فاؤنڈرز کو فالو کریں. اینڈ ایک بہت انپورٹنٹ چیز جو ہماری یوتھ مس کر جاتی ہے, دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف دا لنکڈ ان. انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر اگر آپ پروفیشنل پروفائلز بنا کر آؤٹ ریچ کرنا شروع کریں اور پروفیشنل نیٹ ورکنگ کریں, تو آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ نوکری کے حوالے سے اٹس ون آف دا بگیسٹ پلیٹ فارمز. دونوں طرح سے آپ اپنی نوکری کے طور پہ بھی جا سکتے ہو, آپ اپنی نیٹ ورکنگ کے لیے بھی جا سکتے ہو, آپ اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنا چاہ رہے ہو, وہاں سے اپرچونیٹیز گین کر سکتے ہو. میں نے جو اپنے انیشیل کیریئر ایئرس کے اندر جو گروتھ لی تھی, وہ ایک یوتھ پلیٹ فارمز کے نام سے, youthopportunities.com کے نام سے ایک ویب سائٹ تھی, اور وہاں پہ میں فالو کرتا تھا اس کو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر نیوز لیٹر آ رہا ہوتا تھا, اور جو اپرچونیٹی آتی تھی میرا یہ فوکس ہوتا تھا کہ ہر ہفتے میں 4 اپرچونیٹیز میں اپلائی کرنا ہے, اور میں ریگولرلی کرتا ہوں. ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ جب بھی آپ جاب کے لیے اپلائی کریں, آپ کو لگتا ہے میں نے 3 اپلیکیشنز کر دیں تو اب مجھے ان میں سے ہوگی. میرا خیال ہے وہ جو ہم نے بھی سیکھا تھا کہ 40 کے قریب اپلیکیشنز کرو گے تو کچھ نہ کچھ بن جائے گا, اور اس میں ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یوتھ کو ایک یہ بھی چیز انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی کہ وہ انہوں نے ایک CV بنایا ہوا وہ ہر جگہ پہ بھیج رہے ہیں. آپ نے کوئی ایک بایو لکھی ہوئی ہے, ایک کوسچن لکھا ہوا ہے, اور وہ خود بھی نہیں لکھا ہوا. زیادہ مسئلہ ہے کہ آپ تو خود کاپی رائٹر ہے نا, تو آپ کو تو پتا ہے کہ وہ ہمارے پاس تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو آپ اپنی چیز پرسنلائز کرو, ٹیل یور اون اسٹوری, ٹیل وائی یو آر یونیک. تھوڑا سوچنا پڑتا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھو آپ اپنی زندگی کے 18 سال ایجوکیشن کو دے رہے ہو, اس کے بعد اتنی انویسٹمنٹ فائنینشیل کر رہے ہو, تو چلو 18 دن نہیں سی 18 گھنٹے اپنے اوپر تو لگا لو, جس کے اوپر ایک پورٹ فولیو بلڈ کر لو, اپنا ایک پراپر 1 پیج ریزیومے اچھا سا بنا لو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتابوں میں جو کانٹینٹ آ رہا ہے اس کا لٹریچر میں زیادہ رجحان آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ فکشن میں آ رہا ہے, فینٹیسی میں آ رہا ہے, کس چیز کا پاکستان میں زیادہ اسکوپ نظر آتا ہے آپ کو؟ پاکستان میں ابھی جو آپ کی یوتھ کی ریڈرشپ ہے دیٹ از پرائمریلی انگلش. وہ بہت زیادہ انگلش پڑھتے ہیں, انسٹاگرام بہت زیادہ پاپولر ہے, فیس بک کے گروپس کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں, ویب سائٹس پہ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو جو ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں ان کی انٹرنیشنل کمیونٹیز ہوتی ہیں, تو اس کے تھرو ان کے انگلش کا ہم بہت زیادہ رجحان دیکھ رہے ہیں. انگلش فکشن بہت زیادہ ہے, اس میں پوئٹری کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. لائک اف آئی وڈ سے تو انگلش پوئٹری زیادہ ڈیجیٹل پرنٹ ہو رہی ہے. یس, بہت سارے ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ انگلش پوئٹری پرنٹ میں پبلش کرتے ہیں. ناولز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سنس دا لینتھ از ٹو ہائی, تو اس کو تھوڑا کمپریس کرنا پڑتا ہے, ایڈٹ کرنا پڑتا ہے, تو کاسٹ تھوڑی ذرا سے اس کی ہائی ہو جاتی ہے پروڈکشن کی, تو وہ ریلیٹیولی تھوڑے کم ہیں. جو ہمارے سینئر آتھرز ہیں وہ اردو کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہ اردو لکھتے ہیں اور اردو کے اندر ہی رہتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہو. اس میں ایک اور جو سیگمنٹ بہت ایمرجنگ ہے جو پہلے نہیں تھا, وہ اسپیشلی مڈ کیریئر پروفیشنلس کا ہے, جو کہ اپنی کارپوریٹ پروفائل کے اندر کہیں پر ہوتے ہیں, اینڈ دے پبلش دیئر بکس ٹو ایکسیل ان دیئر کیریئرس. مطلب کیا وہ اپنا سیلف ہیلپ کی کتاب رکھتے ہیں یا اپنے ایکسپیرینس کی؟ سو ہم لوگوں نے جو بکس پبلش کی ہیں, وی ہیو ہیڈ اے پرسن ہو واز اے مارکیٹنگ گرو, انہوں نے اپنی بک پبلش کی ہے, ناؤ ہی یوز اٹ ایز اے ٹول کٹ فار ہز کارپوریٹ ٹریننگس.
Excellent. Similarly, we have had teachers who publish their entire زندگی کے نوٹس جیسے آپ کہتے ہیں, انہوں نے وہ سارے ادھر ادھر سے جو ریفرنسز دیتے تھے, جو فوٹو کاپی ہو کے دیتے تھے, now they have compiled it in the form of a professional book. اب وہ کریکولم میں ہیلپ بک کے طور اور پر. امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ وہ نالج ہے, یہ وہ خزانہ ہے جو کہ فار ایور ہے, بیکاز ڈیجیٹائز ہو چکا ہے. یہ پہلے لاسٹ ہو جاتا تھا. آپ کا ایک اچھا سینئر ٹیچر اگر چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو وہ اس کی نالج ختم ہو جاتی ہے. اس کے تھرو ناؤ وی ہیو لائک اسٹارٹیڈ لوکلائزنگ دا لوکل نالج, اور اس کے تھرو اس کی پریزرویشن اور ڈیجیٹائزیشن نے اس فردر یہ انیبل کیا کہ اب یو ایس میں بیٹھ کے وہ بندہ اس کی بک خرید سکتا ہے, جو پہلے پاسبل نہیں تھا. پہلے سوچنا پڑتا ہے یار یہ کہاں سے منگوائی جائے گی, یا اس کو بولو وہ وہاں پہ ہے یہاں پہ. ناؤ جسٹ گو آن گوگل, رائٹ اٹ اینڈ رائٹ دا ویب سائٹ dasavan.com, وہاں پہ مل جائے گا. اور چلڈرن رائٹرز ہیں آپ کے پاس, مجھے لگتا ہے بچے بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹلی لکھیں. اچھا پھر ان کو ان کی تصاویر میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے, جو کانٹینٹ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ آپ نے کیا دیکھا ہے اس میں؟ ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ اٹ واز ویری سرپرائزنگ. ہمارے پاس ایک بک تھی, میرا جسم میرا ہے کے نام سے اس کا ٹائٹل تھا, اینڈ اٹ واز بیسڈ آن دس تھنگ کہ بچوں کو اپنے آپ کو ہیراسمنٹ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیف ٹچ, گڈ ٹچ کیسے بتایا جائے. پیرنٹس بہت اسٹرگل کرتے ہیں, سو دیٹ بک واز اے کائنڈ آف این ایکٹیویٹی بک جس کو آپ پیرنٹس بچے کے ساتھ بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں. اینڈ وی سولڈ رفلی 3000 کاپیز آف دیٹ بک, اور وہ این جی اوز نے اپنے کریکولم میں لگائی, اسکولز نے اپنے کریکولم میں لگوائی. پیپل پرچیز اٹ اینڈ ڈونیٹ اٹ ٹو دی آرفنیجز. وہ اگر آپ کتاب ہے اس سے آپ سیکھتے ہو, پر وہ ڈیجیٹل بھی اس کی ایک ڈیجیٹل بھی ہے اور پرنٹ میں بھی ہے. تو اب یہ ایسی بک ہیں اور ایسے ٹاپکس ہیں جو نارمل پبلشرز اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے. جو ہمارے پاس آتھر آئے تھے ارشد, وہ ہمارے پاس ساروں سے جیسے کہے نا کہ نو سن کے آئے تھے کہ بھائی نو ون واز لائک putting in that effort کہ نہیں ہم نے ٹچ کرنا ہے, کیونکہ سیف ٹاپکس آپ چاہتے ہو کہ اچھا میری بک کو کوئی چیلنجز نہ ہو, تو آپ سیف رہنا چاہتے ہو. اور دوسرا پھر یہ کہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو اگر پیرنٹس سے آپ بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بچوں کا لٹریچر ہی نہیں ہے. آپ کہیں مارکیٹ میں بچوں کی بک لینے چلے جائیں, سنڈریلا آپ کو ملے گی, بینٹن ملے گا, سپر مین ملے گا, بیٹ مین ملے گا, آپ کو کوئی پاکستانی لوکل کانٹینٹ مل ہی نہیں رہا. تو اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ بہت سارے یونیورسٹی کے گریجویٹس جو اچھا ڈیزائن کرتے ہیں وہ آگے آئے. بہت سارے لوگ جو بچوں, پیرنٹس اسپیشلی ہمارے پاس جو بچوں کی کتابیں پبلش ہیں وہ پیرنٹس نے کی ہوئی ہیں, سو دے کم اپ ود دیئر اون اسٹوریز, اور وہ ہم نے ان کو کنیکٹ کرایا اینڈ دے براٹ اپ ریئلی انٹرسٹنگ اسٹوریز, جس میں اسٹوری بکس ریڈنگ کے لیول کی بھی آئیں, بایوگرافیز جو ہیں وہ بھی آئیں. تو دیٹ واز لائک ریئلی انٹرسٹنگ تھنگ فار اس. اچھا, اچھی بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ لٹریچر میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اس کو ڈیجیٹائز کرنا چاہیے, تو یہ سارا کام انٹرنیشنلی تو ہو رہا ہے, پر پاکستان میں بھی ابھی ہو رہا ہے. اس میں اور کیا سپورٹنگ ٹیکنالوجی ہے؟ سو پوڈ کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل لائبریریز ہیں, تھوڑے سے کچھ بتا سکتے ہو اس کے بارے میں؟ اس میں میجرلی یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیکسچوئل کانٹینٹ ہے جب وہ فردر آگے جاتا ہے تو وہ رچ میڈیا میں جاتا ہے. تو رچ میڈیا میں آپ کے پاس آڈیو آتی ہے جو کہ پہلے صرف ریڈیو پہ آتی تھی, لیکن آپ ازیوم کریں کہ وہ ریڈیو اگر آپ کے موبائل فون میں فٹ ہو جائے اینڈ یو کین لسن ٹو اینی آف دا فیوریٹ پرسن دیٹ یو وانٹ, تو وہ ایک آڈیو پوڈ کاسٹ کہلاتی ہے. سملرلی آپ بہت سارے لوگ جیسے ٹی وی پہ اینکرز ہوتے ہیں, ان کا پرابلم یہ ہے کہ دے آر ایسوسیٹڈ ود دا ٹی وی, بٹ اف دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس اپنے اون پہ اس کے علاوہ کچھ بات کے اوپر اب ویڈیو پلیٹ فارمز کے دیر لاٹ آف پلیٹ فارمز اویلیبل جس پہ وہ اپنا ویڈیو شو, ویب شو اسٹارٹ کر سکتے ہیں, دے کین انگیج دا آڈینس اینڈ مانیٹائز اٹ ٹو میک اے پیسو انکم ایز ویل. یہ آپ کی ویڈیو پوڈ کاسٹ ہوتی ہے. اب اس میں جو ہم نئی چیز دیکھ رہے ہیں کانٹینٹ کے اندر جو ایمرجنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بکس جو ہیں وہ اینیمیٹ ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں, 2D اینیمیشن ہونا شروع ہو گئی ہے, جس کے اوپر آپ کی بکس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ان دا فارم آف ویب سائٹ, جس کو آپ اسکرول ڈاؤن کرتے جاتے ہیں تو کیریکٹرز آتے ہیں, جاتے ہیں, بنتی جاتی ہے. تو یہ ڈیوینٹ آرٹ ویب سائٹ, اس کے اوپر یہ کافی پہلے کانسیپٹ تھا, پاکستان میں یہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے, اور انہی بکس کو پھر آگے لے کے جایا جاتا ہے اینیمیٹڈ اسٹوڈیو میں, جس کے اوپر وہ ان کی 2D یا 3D فلمز بناتے ہیں یا اینیمیشنز بناتے ہیں. اس میں ایک اور جو اب چیز آگے ایولیوشن آ رہا ہے بکس کے اندر, وہ آج کل NFTs کا آ رہا ہے, نان فنجیبل ٹوکن. سو اس میں یو کین ایکچولی پرچیز دا ڈیجیٹل گڈز آن لائن. تو لیٹ سے آپ کہتے ہیں مجھے اس بک, یہ والی بک مجھے بہت پسند ہے, اس کا آٹوگراف ہے, تو پہلے ہی ہوتا تھا بک لانچ ہوتے تھے, آپ جاتے تھے, پھر آپ جا کے وہاں سے سائن کرواتے تھے, اینڈ دین یو وڈ شو کیس کہ جی میرے پاس یہ کتاب ہے. But now imagine if you are sitting at the home and you go on a website and you click and purchase that thing. مجھے signed copy چاہیے. So you get a digitally signed copy which you can like have for the rest of your life. بہت اچھا لگ رہا ہے عمر, اب کسی کے پاس بہانہ نہیں رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ چیز آہستہ آہستہ جو ہے نا ختم ہوتی جاتی ہے جسے ٹیکنالوجی سپورٹ نہیں کرتی یا وہ ایوالو نہیں کرتی. تو اب بالکل آپ کو پڑھنا چاہیے اور ٹیکنالوجی سپورٹ کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. دیکھتے رہیے ہمارا شو, ہماری اسکرین پر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. پلیز ہمیں فالو کریں, کامنٹ کریں. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات. خدا حافظ.